السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 694، سورۃ الکہف، آیت 94 تا 101، پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ آمدنی طے کر دیں اس پر کہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ اس نے کہا، جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہ بہتر ہے، اس لیے تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو کہ میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں۔ تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ برابر کر دیا تو کہا، دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا، لاؤ میرے پاس کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے۔ کہا، یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ گیا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے۔ اور اس دن ہم ان کے بعض کو چھوڑیں گے کہ بعض میں ریلا مارتے ہوں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا تو ہم ان کو جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا۔ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے عین سامنے پیش کریں گے۔ وہ لوگ کہ ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں،
اور وہ سن ہی نہ سکتے تھے۔ قالو انہوں نے کہا یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین انا بلا شبہ یاجوج یاجوج و ماجوج اور ماجوج مفسدون فساد کرنے والے ہیں فی الارض زمین میں فعل تو کیا نجعلو ہم کر دیں لکا تیرے لیے خرجن کچھ مال مزدوری لاگت الا اس پر ان کے تجعلا تو بنا دے بیننا ہمارے بیچ و بینہم اور ان کے بیچ سدن ایک دیوار بند۔ قالا اس نے کہا ماں جو مکانی قدرت دی ہے مجھے فی اس میں ربی میرے رب نے خیرن بہت بہتر ہے فاعینونی لہذا تم مدد کرو میری بقوت قوت کے ساتھ یعنی افرادی قوت کے ساتھ اجعل میں بنا دوں گا بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان ردما ایک مضبوط بند آتونی تم لا دو مجھے زبر الحدید لوہے کے تختے لوہے کی چادریں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ساوا اس نے برابر کر دیا بین الصدفین دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو مطلب پور کر دیا۔ قالا تو اس نے کہا انفخو تم دھونکو پھونکو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جعلہ اس نے بنا دیا اسے نارن آگ قالا تو کہا آتونی تم لاؤ میرے پاس افرغ میں ڈال دوں علیہ اس پر کی طرح پگھلا ہوا تانبا فمستطاعوا پھر نہ تو وہ طاقت رکھیں گے ان یہ کہ یظہروہ چڑھ جائیں اس پر ومستطاعوا اور نہ وہ طاقت رکھیں گے لہو نقبہ اس میں سوراخ نقب لگانے کی۔ قالا اس نے کہا یعنی ذوالقرنین نے کہا ہذا یہ رحمت ہے من ربی میرے رب کی فَإِذَا چنانچہ جب آ جائے گا وعدہ ربی میرے رب کا جعلہ تو وہ کر دے گا اسے یعنی اس دیوار کو لوہے اور تانبے کی دیوار کو دکا ہموار یعنی ہموار زمین وکانا اور ہے وعدہ ربی میرے رب کا حق کا برحق سچا وترکنا اور ہم چھوڑیں گے بعضہم ان کے بعض کو یومئذ اس دن یموجو وہ گھس جائیں گے فی بعض بعض میں ونفخا اور پھونکا جائے گا فی سور میں فجمعناہم پھر ہم جمع کریں گے ان کو جمع کرنا واردنا اور ہم سامنے لے آئیں گے جہنم کو یومئذ اس دن للکافرین کافروں کے ارزا روبرو الذین وہ لوگ کے کانت تھیں آیونہم ان کی آنکھیں فی غطاء پردے میں ان ذکری میرے ذکر میری یاد سے وکانو اور تھے وہ لا یستطیعون نہ استطاعت طاقت رکھتے سمعا سننے کی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں سورۃ الکہف کی یہ آیات بینات اللہ سبحانہ و تعالی جناب ذوالقرنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر میں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین جہاں پہنچے وہاں پر لوگوں نے شکایت کی کہ ان دو پہاڑوں کے پرلی طرف ایک دہشت گرد فسادی قوم ہے جو لوٹ مار کرتے ہیں دنگا فساد کرتے ہیں جن کا کام لوٹ مار کرنا دنگا فساد کرنا ہے۔ تو ذوالقرنین سے ان بستی والوں نے کہا کہ کوئی ایسی دیوار یا بند یا رکاوٹ بنا دیں کہ یہ فسادی اور دہشت گرد لوگ اس طرف نہ آنے پائیں۔
یہ کون لوگ تھے؟ یہ یاجوج و ماجوج تھے۔ جیسے ہم نے پڑھا یاجوج و ماجوج بھی آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے بڑے طاقتور، بڑے دہشت گرد، فساد کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، ڈاکہ کرنے والے، خرابی کرنے والے لوگ۔ تو یہ ان دو پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے کہ جن دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک پہاڑی درہ تھا، یہ اس درے سے آتے اور آس پاس کی بستیوں میں لوٹ مار کرتے، ہاں جی، دنگا فساد کرتے، دہشت گردی کرتے، اور پھر اپنی بستی کو یہ یوج ماجوج بھاگ جاتے تھے۔ تو بستی والوں نے جناب ذوالقرنین سے کہا کہ ہم آپ کے لیے کوئی خرچہ طے کر دیتے ہیں، آپ ہمارے اور ان فسادیوں کے بیچ کوئی دیوار کھڑی کر دیں، یعنی اس پہاڑی درے کو بند کر دیں کہ یہ یاجوج ماجوج اس طرف نہ آنے پائیں۔ جناب حضرت ذوالقرنین اس کام کے لیے تیار ہوئے، لیکن ساتھ ہی بتا دیا مجھے پیسے اور دولت کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب نے مجھے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، ہاں تم افرادی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، میں ایک موٹی سی دیوار بنا دیتا ہوں جس سے یہ فسادی اور دہشت گرد لوگ اس طرف نہیں آ پائیں گے۔ اس کے لیے یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے جناب ذوالقرنین نے کہا کہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے اور چادریں لاؤ اور پگھلا ہوا تانبا بھی تیار کر لو۔ تو فرمایا کہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ، زبرا، زبرت ان کی جمع ہے، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے یا لوہے کی چادریں۔ تو جناب حضرت ذوالقرنین نے یہ کیا کہ ان لوہے کے ٹکڑوں کو درے کے بیچ میں انہوں نے جو ہے وہ اونچائی پر لے جا کر ان ٹکڑوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا اور پھر انہیں آگ کے ساتھ گرم کر کے خوب اچھی طرح سرخ کیا اور پھر ان کے اوپر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ تو یہ ایک ایسی چکنی دیوار تعمیر ہوئی۔ یاجوج مجوج اپنی طاقت اور قد و کاٹ کے باوجود نہ اس چکنی دیوار پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس لوہے اور تانبے کی دیوار میں سوراخ کر سکتے تھے۔ اب آج سے ہزار ہا صدیاں، نہ معلوم کتنی صدیاں ہوئیں، ہاں جی، صدیاں ہاں صدیاں پہلے بظاہراً آج کی طرح جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن جو کچھ اس زمانے میں جناب ذوالقرنین کو حاصل تھا وہ لگتا ہے کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی ذوالقرنین کے پاس موجود قوت اور طاقت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ بڑی بڑی لوہے کی اینٹوں اور تختوں کو جناب حضرت ذوالقرنین نے جوڑا اور پھر ان کو خوب آگ سے گرم کر کے تپایا، سرخ کیا، اور پھر ان چادروں یا تختوں یا لوہے کی اینٹوں پر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ نتیجتاً ایسی چکنی اور مضبوط دیوار بنی کہ وہ دن اور آج کا دن یاجوج ماجوج اپنی پوری طاقت کے باوجود نہ اس دیوار پر چڑھ پائے نہ اس دیوار کے اندر سوراخ کر پائے، الا یہ کہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث میں آگے آ رہا ہے۔ اور اس سارے کام کے اندر جناب حضرت ذوالقرنین بنفس نفیس شریک ہوئے، جیسے پیارے نبی علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں، اور غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی میں بنفس نفیس شریک رہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، لیکن اسے اپنا کارنامہ کہنے کی بجائے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی عنایت کردہ رحمت ہے، اور یہ دیوار اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اسے پروردگار باقی رکھے گا، اور جب پروردگار کا حکم آئے گا تو یہ دیوار پھر باقی نہیں رہے گی۔
اور یہ یاجوج و ماجوج اس دیوار میں سوراخ کرتے ہوئے ہاں جی اس دیوار سے پار نکل آئیں گے جب پروردگار کا حکم ہوگا۔ معلوم ہوا کہ بڑا سا بڑا کام کر لینے کے بعد بھی تکبر نہیں کرنا، ہاں جی شیخیاں نہیں مارنی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نسبت کر دینی ہے اور اسے اللہ کی رحمت اور عنایت قرار دینا ہے کہ رب کی رحمت اور رب کی عنایت اور رب کی نصرت اور مدد رب کی رحمت اور نصرت ہو تو سب کچھ ہوتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت عنایت اور مدد نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود ذوالقرنین نے کوئی شیخی نہیں ماری، تکبر نہیں کیا، بلکہ اس سارے کمال کو اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت قرار دے دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اس وقت تک باقی اور قائم رہے گی جب تک کہ اللہ رب العالمین کی منشا اور اس کی مرضی ہوگی۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے دیوار یاجوج ماجوج یا دیوار ذوالقرنین کے حوالے سے فرمایا کہ جناب حضرت زینب بنت جاش ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، روایت بخاری کتاب الفتن باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب حدیث نمبر 7059 میں استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه وعقد سفیان 90 او 100 قیل انہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے جاگ بڑے بیدار ہو گئے اور آپ کا چہرہ انور سرخ تھا۔ آپ نے فرمایا اہل عرب کے لیے بڑی تباہی ہے اور وہ شر جو بہت قریب آ چکا ہے، یعنی اہل عرب کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو قریب پہنچ چکا ہے۔ فرمایا کہ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا حصہ کھول دیا گیا۔ اتنے حصے سے مراد جب آپ شہادت کی انگلی کو انگوٹھے پر رکھیں اور اس سے ایک دائرہ سا بنا لیں، تو شہادت کی انگلی کو جب انگوٹھے پر رکھ کر ایک دائرے کی شکل بنا دی جائے، اتنا سا سوراخ یاجوج و ماجوج کی دیوار میں کر دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا ہم نیک لوگوں کے موجود ہوتے ہوئے ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔ تو پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا حصہ کھول دیا گیا، اور امام سفیان نے اس کے لیے کہا کہ 90 یا 100 کی گرہ امام سفیان نے بنائی کہ اتنا، یعنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی ملا کر جو دائرہ بنتا ہے۔ اور قیامت کے قریب دیگر حدیث میں کہ یاجوج و ماجوج باہر نکل پڑیں گے اور ہر طرف تباہی تباہی کریں گے، یہاں تک کہ وہ آسمان کی طرف بھی تیر ماریں گے اور وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، تو یہ الو اور بے وقوف یاجوج ماجوج سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار ڈالا ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے تو تباہی کریں گے ہر طرف، اور پھر سور پھونکا جائے گا تو ہم ان کو جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا، یعنی دوسرا سور پھونکنے کے بعد حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو کافروں کی آنکھوں سامنے لایا جائے گا۔ یہ کافر جو اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کرنے والے اور کان بند کرنے لینے والے، یعنی خود میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ دیکھ لیتے اور سن لیتے، یا کسی کی بات سن کر سمجھنے کی کوشش کر لیتے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.